علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ فاضل کیا پڑھا ابھی آپ نے؟ لا الہ الا اللہ پڑھا میں نے، لا دیٹ الہ۔ از شہادہ آف اسلام۔ اوکے گریٹ۔ تو ایک کوشچن آتا ہے دماغ میں کہ واٹ از شہادہ؟ شہادہ از نتھنگ بٹ اے بلیف جو آپ کے دل سے آتا ہے، اور جو عربک ٹرمز میں اس کا ہے سینٹینس لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ ورتھی آف ورشپ بٹ اللہ، اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر اینڈ دا پروفٹ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر جب آپ وٹنس کرتے ہو، بیئر وٹنس دیٹ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر، تو اس کو کہتے ہیں شہادہ۔ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال آ رہا ہے میرے دماغ کے اندر۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا بر صغیر میں، ہم جب چھوٹے بھی تھے انڈیا وغیرہ میں، تو ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ۔ تو ذرا ایلابریٹ کریں کہ شہادہ اور کلمے کے اندر کیا ڈفرینس ہے؟ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، مطلب کیا چیز ہے یہ بہت اچھا سوال کیا۔ ہم لوگوں کو یہی سکھایا گیا ہے نا کہ پہلا کلمہ جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آئی بیئر وٹنس، اور باقی وہی اول کلمہ جو چلتا ہے، مطلب لا الہ الا اللہ، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، بٹ بس اتنا ہے کہ ایک یقین کرنا اور دوسرا آئی بیئر وٹنس، اپنے آپ کو گواہی دینا، دونوں ایک ہی چیز کے لیے ہے۔ اچھا، تو مطلب اگر کوئی ایک نیا مسلمان بن رہا ہے یا مسلمان بھی خود پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ آپ یہ بھی پڑھو ایک ہی بات ہے، وہ بھی پڑھو ایک ہی بات ہے، بٹ اتنا ہے کہ دل میں پختہ یقین رہنا چاہیے اس کے بارے میں۔ یہ بڑی So اچھی it's like بات لا الہ الا اللہ شارٹ فارم ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ بڑا والا۔ جی ماشاء اللہ، صحیح ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اٹس کی ٹو اسلام، جب آپ داخل ہو رہے ہیں دین میں، اسلام میں، تو شہادت لینا کمپلسری ہے، سو اٹ از نون ایز کی ٹو اسلام۔ اور یوزولی کیا ہے کہ یہ جو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا یہ ہے کہ آپ گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دوسرا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہو کہ پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہے جی۔ اور آپ کو یہ چیز جو ہے قرآن میں بھی 2 الگ جگہ مینشنڈ ہے، اور حدیثیں بھی ہے اس کے ریلیٹڈ۔ بے شک بے شک۔ خاتم قرآن میں زیادہ مینشن ہے اس کے بارے میں، 2 الگ الگ جگہ پہ مینشن ہے، اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے ایک ہی سینٹینس میں نہیں مینشن ہے، لا الہ الا اللہ ایک الگ جگہ پہ مینشن ہے، اور محمد رسول اللہ ایک الگ جگہ پہ مینشن ہے، اور دونوں کو بنا کے ملتا ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ حدیث سے ملتا ہے جی۔ یہ بھی نوٹ یہ کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ تو ہے کہ there is no God except Allah، بٹ محمد الرسول اللہ بھی ہے کہ there is the last and final messenger is Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹس a seal Yes, you to are the message۔ امتی ہیں وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ جی جی جی۔ ہم لوگوں کو جو بھی فالو کرنا ہے، ہمارے جو رول ماڈل ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو انہوں نے کیا اس طریقے سے ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے، اور جو انہوں نے بتایا کرنے کے لیے وہ کرنا ہے، اور جو چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا ہے۔ ان شارٹ ہمارے جو رول ماڈل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی، ہمارے جو لیڈر ہیں، امام ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ بے شک۔ جی، یہ مت ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی ہے یہاں پہ، امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے۔ جب کوئی ایک نیا مسلم شہادت لیتا ہے تو اس کو جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی زبان میں جو ہے اس کو دہرائیں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ مطلب آپ عربک میں تو پڑھ ہی رہے ہیں لیکن اس کو سمجھنا، اس کو وہ کرنا تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ تاکہ انسان جو ہے سمجھ کے پڑھے، بس اٹر کر دینا اس کا فرق نہیں پڑتا، جب تک آپ دل سے وہ چیز کو مانتے نہیں، دل سے آپ کی وہ چیز نکلتی نہیں ہے کہ سچ میں خدا جو ہے ایک ہے، اور وہ جو خدا ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ بس یہ نہیں کہ بس آپ نے پڑھ لیا، یقین بھی ہونا چاہیے۔ بھی ہونا چاہیے، بے شک بے شک۔ دوسرے اعمال کرنے کے لیے بھی فرسٹ شہادت کا امپورٹنس ہے، اس کے بعد ہی سارے دوسرے اعمال قبول بھی ہوتے ہیں، ادروائز اٹ ول بی لائک اے لیکنگ بکٹ، کہ آپ ایک بکٹ میں پانی ڈال رہے ہو لیکن نیچے سراغ ہے، کتنا بھی آپ گڈ ڈیڈس کرو بٹ اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا۔ تو اب ہم نے شہادہ کو سمجھ لیا، شہادہ کی بات کی، اس کا معنی بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اب جانتے ہیں کہ مطلب اگر آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے، میر آپ اس بارے میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں کہ امپورٹنس آف شہادہ کیا ہے، مطلب شہادہ کیوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟
शहादत जैसे कि हमारे दोस्त जमा ने कहा कि शहादत इज द की टू इस्लाम. So basically it's a part of the 5 pillars of Islam. इस्लाम के अंदर 5 पिलर्स हैं जो एक मुसलमान को मुसलमान बनाता है. वो 5 पिलर्स के अंदर जो फर्स्ट पिलर है वो शहादा है. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ना शहादा कहलाता है. और ये फर्स्ट पिलर है. सेकंड पिलर जैसे नमाज है, जिसको नमाज को पूरी करना, ये भी एक पिलर के अंदर आता है. और उसके बाद में ज़कात आती है, फिर रोज़ा आता है, और उसके बाद में हज आता है. वो हज एक एक्सेप्शनल पिलर है जिसके अंदर ये कंडीशन है कि अगर आपकी इस्तिताअत है तो आप जो है इसको करना आप पे फर्ज हो जाता है. आपके पास हिम्मत है आपके पास तो आप कर सकते हो. अगर नहीं है अल्लाह ताला माफ करने वाला है. हज और ज़कात दोनों इस दायरे में आ और जाते शहादत की इम्पोर्टेंस ये भी आता है कि एक इमाम का कौल है कि जो सारे अंबिया और रसूल थे हैं. उनका एसेंस ही शहादत पे उनका दावा था, राइट. तो ये भी इससे इम्पोर्टेंस शो करता है कि जो क्रक्स है, जो एसेंस है उनका दावा का, इट वाज बेस्ड ऑन शहादत. जो फर्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंस में आता है वो है कि शहादा इज द की एंड शहादा इज अ पार्ट ऑफ द 5 पिलर्स. सेकेंडली इज द टेस्टिमनी, जो गवाही हम कहते हैं. जी. गवाही कर देना कि हम यकीन रखते हैं अल्लाह पे और उसके आखिरी रसूल पे. ये गवाही देना भी एक इसका इम्पोर्टेंस है. तीसरी बात ये है कि जब आप जो शहादा है वो बेसिकली टेस्टिफाई ये करता है कि आप अपनी विल को, अपनी डिजायर्स को जो है अल्लाह की राह में और अल्लाह के हुक्मों पे, जो उनके अल्लाह की तरफ से आए हुए हुक्म है वो कुरान के जरिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, उसके ऊपर आप सबमिशन कर रहे हैं, अपना सबमिट कर रहे हैं उसको. तो ये 3 इम्पोर्टेंस है जो मैं समझता हूँ शहादत के. और ये भी है कि जब शहादा लेते हैं और आप मतलब अपनी नीयत साफ रख के और एक पूरे यकीन से आप शहादा लेते हैं तो इट इज़ लाइक कि आप शहादा लेने के बाद जन्नत आप पे कंपलसरी हो जाती है. अगर आपका यकीन पक्का है तो जन्नत आपके लिए कंपलसरी हो जाती है. भरोसा रखना, बिलीव करना शहादत. और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, आप एक चीज गौर करो, जो 5 इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं इस्लाम के, उसमें से सिर्फ एक शहादा ही ऐसा पिलर है जो सिर्फ एक सेंटेंस में काबू होता है. वो बस आपने बोल दिया, बस खत्म हो गई कहानी. बाकी सब है जो आपको प्रैक्टिस करना रहता है. फास्टिंग, सौम या रोजा रखना, वो आपको हर साल रखना रहता है जब भी रमजान आता है. ज़कात आपको हर साल जो है ना अपना निकाल के देना होता है. और जो हज है, आप हर साल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी इस्तिताअत है तो आपको जाना होता है, उसके पीछे मशक्कत करना होता है. लेकिन एक शहादा ऐसी चीज है जो सिर्फ एक लाइन से जो है वहाँ पे एक पिलर एक्वायर्ड हो जाता है, एक पिलर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है, बट फर्म बिलीफ के साथ. लेकिन कितनी प्यारी बात कही उमेर ने, और जामा ने भी ये बात कही. आप नोटिस करें, सेंटेंस है लेकिन उन्होंने वर्ड यूज किया यकीन का. तो यकीन जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है इसके अंदर. छोटी बात है लेकिन बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ शहादा देखें, आप देखा गया तो पढ़ते तो बहुत लोग हैं आज के ज़माने में. हर दूसरा बंदा, हर मुसलमान तो पढ़ता है, लेकिन ये ज़रूरी है देखना कि आपका यकीन उस पर कितना ज़्यादा है. कि आप जब बोल रहे हैं कि अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, हमारे नबी है, तो आपका यकीन, आप कितना वो चीज़ों को फॉलो करते हैं. जब आप शहादा लेते हैं तो ये भी आप पे इम्प्लीमेंट हो जाता है ना कि आप कितना उस पे एक्ट कर रहे हैं. कहते भी तो है कुरान में कि अफ़राअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, क्या तुम देखते नहीं कि जिसने अपने खुद के डिजायर्स, शहवात को एज ए गॉड मान लिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो कितने लोग आजकल उनका जो डिजायर कहता है वो करते जाते हैं, राइट. दे गिव इम्पोर्टेंस टू द डिजायर्स, बट जो अल्लाह कहता है लाइवलीहुड जो कहते हैं. यस, एग्जैक्टली. और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि ताइस अब्दुद दिरहम व ताइस अब्दुद दीनार, कि तबाही है उस पे जो दिनार का और दिरहम का वर्शिपर है, एक टाइप ऑफ पीछे भागते जाता है, राइट. तो शुड बी knowing all these things as well, right? तो नियमत, आपने
بہت اچھا بتایا تھا شہادہ کے بارے میں، شہادہ کیا ہے. شہادہ تو ایک سینٹنس ہے. تو ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں یہ تو بولنا ایک چیز شہادہ ہو گئی، کیا کسی چیز سے رکنا بھی وہ شہادہ میں آتا ہے؟ جیسے مثلاً فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کسی اور چیز کو خدا مان رہے ہیں، کسی اور شخص کو یا کسی اور جی. جب آپ کے دل میں پختہ ہے لا الہ الا اللہ، there is no God، آپ یہ بھی بول رہے ہو کہ اوپر والے کے علاوہ کوئی worthy of worship نہیں، کوئی گاڈ نہیں، اور ساتھ میں پھر یہ بھی بول ارے یہ بھی گاڈ، ہاں، تو آپ اپنے ہی سینٹینس میں کہیں نہ کہیں کنفیوز ہوئے. تو پہلی چیز یہ کہ جب آپ پختہ یقین رکھتے ہو کہ سچ میں اوپر والا ہی جو ہے وہ ورشپ کے حقدار ہے، worthy ہے، تبھی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. بے شک. تو سیدھی سی بات ہے، آپ اپنے سینٹینس میں اور آپ جو بول رہے ہیں وہ چیز کے اوپر غور کرو. there is no God but Allah. اس کے ساتھ میں یہ بھی پوجا بھی کرو گی کسی اور کی، اور کسی اور کو مانو گی بھی، کسی ایک بابا کو یہ بھی سوچو گے کہ ہاں وہ ہماری مرادیں پوری کریں گے، کسی اور پیر کے پاس جاؤ گے، تو وہ کہیں سے بھی جو ہے وہ چیز آپ اپنا بلیف وہاں پہ رکھ رہے ہیں. جو بلیف رکھنا ہے، اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ نوئنگ کہ ہاں وہی، اٹ از اباؤٹ بلیونگ کہ ہاں وہی ہمارے لیے سفیشینٹ ہے. کیا یہ چیز ہو رہی ہے انڈیا پاکستان میں؟ ہمارے انڈیا میں تو دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ درگاہوں کا جانا اور یا کچھ باباؤں کے پاس جانا، کوئی مولوی کے پاس جانا، ان کا یقین، اکثر لوگ ایسے ہیں جس کا یقین ہے نا بابا پہ زیادہ ہے، جبکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو مانگنا ہے سیدھا مجھ سے مانگو، امید مجھ سے رکھو. تو آپ کیسے کسی اور پہ یقین اپنا وہ کر سکتے ہیں کہ بھائی بابا نے فلاں بابا نے کچھ کہہ دیا ہے، فلانی جگہ جانے سے کام ہو جائے گا آسان. تو یہ تو بالکل غلط ہے. یہ مطلب آپ نے شہادت تو لے لی ہے لیکن آپ اس کے جو مطلب رولنگس ہے یا فلفل نہیں کر سکتے اس کے کرائٹیریا کو. کیونکہ جب آپ کوئی چیز کے لیے اس کا پورا جب اپنے آپ کو اس کے لیے یقین رکھتے ہیں تو آپ کے پاس دوسرا تھاٹ آتا ہی نہیں. یہاں پہ ایک میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے جیسے آپ نے بولا کہ صرف لوگوں کا جو بلیف ہے یہ باباؤں میں چلا گیا ہے اس میں، تو یہ تو ایک بہت واضح چیز ہے جو لوگوں کو دکھتی ہے کہ لوگ جو ہے درگاہوں پہ جا رہے ہیں اور بیسیکلی ان کو سجدہ کر رہے ہیں. بٹ اس کے اندر ایک یہ واضح جو چیز واضح نہیں آ رہی ہے وہ ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بلیف رکھنا، جیسے دروازے کے باہر 786 لکھ دینا اور اس کے اوپر یقین رکھنا کہ یہ ایک یہ ہمیں ہمارے گھر میں برکت لائے گا، گڈ لک لے کے آئے گا، برکت لے کے آئے گا. اور میں یہاں تک دیکھا ہوں کہ گھوڑے کی جو نال ہوتی ہے، جو پیروں میں جو اسٹیل لگایا جاتا ہے جس کو نال کہتا ہے، تو وہ نال بھی وہاں پہ لگائی جاتی ہے یہ بلیف سے کہ وہ برکت لے کے آتا ہے. اور ایسی تعویذیں خاص طور پہ دھاگا باندھنا، یہ بہت بڑا ایک بلیف ہے لوگوں کے اندر، جو لوگوں نے سمجھ رہے ہیں کہ دھاگا باندھ دیں گے اور یہ دھاگا ہمیں جو ہے یہ مشکلات سے نکالے گا. یہ بہت جو چیزیں جو واضح ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو دھیان رکھنا چاہیے اس کے بلیف کے لیے، اس کے شہادت کے لیے. تو کیا آ جاتا ہے یہ جو چیز ہے کہ آپ اوپر والے کے علاوہ مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی اور پہ یقین رکھ رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ وہ ہم کو یہ چیز سے باہر نکالے گا یا پھر وہ چیز ہم کو دلائے گا، بھلے وہ گڈ لک کے لیے ہو، بھلے وہ برکت کے لیے ہو، کوئی بھی چیز کے لیے، وہ شرک میں آ جاتا ہے. آپ کو یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اپنا بھروسہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے. تو زاما بھائی جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی کہ شہادت تو ہم کہہ رہے ہیں کہ there is no God except Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the last and final messenger، بٹ شہادت کو صحیح سے سمجھیں کیسے؟ تو ایک پویم ہے امام الحکمی کا، وہ کہتے ہیں ریگارڈنگ دا کنڈیشنز آف شہادہ، رائٹ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ العلم والیقین والقبول، ٹھیک ہے، نالج رکھنا، ٹھیک ہے، صحیح سے جاننا کہ ایک اللہ ہے، لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہے الیقین، سرٹنٹی رکھنا، شک میں نہیں ہونا، ڈاؤٹ میں نہیں ہونا، ٹھیک ہے. پھر آتا ہے القبول، ٹھیک ہے، ایکسیپٹنس، پورے دل سے ایمان سے اللہ تعالیٰ کو جاننا، سمجھنا اور قبول کرنا، ٹھیک ہے. پھر آتا ہے العلم والیقین والقبول والاخلاص، ٹھیک ہے، اخلاص رکھنا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سارے عمل کرنا، ٹھیک ہے.
پھر آتا ہے الانقیاد، سبمیشن، اللہ تعالیٰ جو کہیں اس کو مان لینا، کسی اور کی باتوں کو ہم کو نئی پریفرنس دینا اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اوپر، ٹھیک ہے. پھر آتا ہے المحبہ، محبت، اللہ تعالیٰ سے اوپر ہم کسی کو نہیں رکھ سکتے، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ایک الگ رسپیکٹ، محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہمیں، دنیا کائنات بنانے والا جب اللہ تعالیٰ ہے تو مطلب اب ان سے زیادہ کیا چاہیں گے؟ اگر آپ ان کے قریب ہو گئے تو آپ کو پوری دنیا مل سکتی ہے. بالکل جی بالکل. تو یہ تھے کنڈیشنز آف شہادہ. اور کچھ رہ جاتے ہیں نعمت بھائی؟ کے بعد دو رہ جاتے ہیں. ایک تو ٹرو بلیف میں آ جاتا ہے کہ ہم اپنے سچے دل سے جو ہے یقین رکھتے ہیں، اور دوسرا آ جاتا ہے کفر، مطلب جب آپ اوپر والے پہ یقین رکھتے ہو پھر باقی دوسرے یا پھر پریویس گاڈس جو آپ مانتے تھے یا پھر جو نان مسلمس جو مسلم بنے ہیں اگر پرانے گاڈس پہ پھر بھی اگر یقین ہے ان کو تو اس کو بھی ڈینائی کرنا ہے، وہ چیز سے بھی ہٹ کے جانا ہے. دس از آلسو ون آف دا مین فیکٹر. اور انہوں نے جو بتایا تھا ایک محبت کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں، اور اس سے پہلے جو سنسیئرٹی کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے تو کر دینا ہے، تو وہ بات میرے کو بہت اچھی لگی. اور وہ بات میرے کو لنک کیا کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام کے سے. ابراہیم علیہ السلام جب کیا ہوتے ہیں نبوت میں تھے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جب ان کو آیا گیا کہ آپ کو ذبح کرنا ہے آپ کے بیٹے کو، جب ان کو خواب دکھایا گیا تو انہوں نے کچھ اس کے بارے میں نہیں کیا، نہ ایک کوشچن کیا. حالانکہ وہ پریشان تھے کیونکہ بہت عرصے کے بعد ایک اولاد ہوئی تھی ان کو پریشانی تھی، بٹ اگین کوئی کوشچن نہیں کیا کہ کیوں، بس کرنا ہے تو کرنا ہے. اس کے بعد جب اپنے بیٹے کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ ایسا ایسا ہے اور مجھے یہ کرنا پڑے گا، تو ان کے جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے کر لیجیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب یہاں پہ ایک چیز سنسیئرٹی اوپر والے کی، جب بولا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے، اور دوسری چیز جو محبت ہے کہ ہاں اوپر والا ہمارا کوئی خراب نہیں سوچتا. تو یہ چیز میرے کو بہت ہٹ ہوئی کہ جو ایمان آف لیول ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل، حالانکہ شیطان نے بہت بھٹکانے کی کوشش کی ان کو اسماعیل علیہ السلام نے، بٹ اگین وہ اپنے اس پہ پختہ رہے کہ بس اوپر والے نے بولا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے. تو یہ چیز سے ہم کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اپنی لائف میں بھی جب اوپر والے کی بات آ جاتی ہے تو ہم کو ہٹنا نہیں ہے وہ چیز سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جاتی ہے جو انہوں نے ہم کو گائیڈ کیا ہے وہ چیز کرنا. ماشاء اللہ. اور میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نوٹس نہیں کرتے ہماری جو ڈیلی لائف ہے، ڈیلی روٹین ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو جب ہم اٹھ کے مطلب غسل لیتے ہیں، وضو بناتے ہیں، اور اذان میں، صلاح کی اقامت میں، اور جب آپ تشدد میں پڑھتے ہیں، ہر جگہ دہرایا جاتا ہے یہ شہادہ. لیکن ہم جب شہادہ پڑھتے بھی ہیں تو اس کو مطلب فیل نہیں کرتے وہ طریقے سے، جس طریقے سے وہ مطلب جب آپ جانتے ہیں چیزوں کو قریب سے، جب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہ چیز، تو آپ کو مطلب دن میں اتنے بار آپ کو یاد دلائی جا رہی ہے تو آپ کا یقین اور زیادہ پختہ ہوتا ہے اس سے. تو اسی کے اوپر ایک جنرل سا سوال ہے میرا، ٹھیک ہے چلے آپ نے شہادہ تو پڑھ لیا، یقین تو آپ نے کر لیا اس کے اوپر، یقین ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ تھا یہاں پہ، تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو شہادہ پڑھنے کے بعد؟ The brother has asked a very good question. So jokes apart, یہ جو شہادہ کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو شہادہ سے پہلے کی باتوں پہ بہت زیادہ فوکس رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو عمل ہے اور اس کے جو فرائض پورے کرنے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو زیادہ اس بارے میں پتہ نہیں ہے. تو اس میں بہت بریفلی ایک روشنی ڈالتا ہوں کہ سب سے اس کے اندر 4 بہت مین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ان میں سے جو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہماری ول ہے، ہماری جو ڈیزائرز ہیں وہ اللہ کے لیے سبمٹ کر دینا، سبمٹنگ آر ول ٹو اللہ بیسیکلی. سو نیکسٹ جو پوائنٹ آتا ہے اس میں ہے ایک مسلمان جو شہادہ لے چکا ہے یا لے رہا ہے وہ اپنے آپ کو بیٹر مسلم بنائے. اور اس کے بعد میں تیسرا پارٹ یہ آتا ہے کہ وہ اسلام کو اور علم کو اور بیٹر اس کا انڈرسٹینڈنگ کرے، اس کے لیے اسٹرائیو کرے لرن کرنے کے لیے، اور ڈیپلی اس کو انڈرسٹینڈ کرے، اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرے بیسکلی. اور چوتھا یہ ہے کہ جو اسلام میں چیزیں منع کی گئی ہیں، فوربیڈن ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا توجہ دیں اور ان سے پرہیز کریں، اور ٹرائی کریں کہ اس کو ٹوٹلی اپنی زندگی سے نکال دیا جائے.
یہ 4 بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ایک شہادہ کے شہادہ کو جو ہے پختہ کرتے ہیں ہمارے لیے. جو چیزیں آپ پہلے کرتے تھے اور بعد میں معلوم چلا کہ یہ چیزیں خراب ہیں, یہ چیزیں اوپر والے کو ذرا بھی پسند نہیں, حرام چیز ہے. اب بہت سارے نان مسلمس ہیں جو شاید ویسٹ میں رہتے ہیں, ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں ہم کو ابھی جو ہے پورک وغیرہ نہیں کھانا ہے, اور کھانا بھی ہے تو حلال چیزیں ہی کرنا ہے. تو وہاں پہ دے شوڈ ٹوٹلی ابینڈن کی جو حرام ہے اس سے دور ہے, جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناگواہ ہے اس سے دور ہے, اور پھر جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کے ساتھ میں چلتے ہیں. جی بالکل نعمت بھائی, آپ کی بات سے میں سہمت ہوں, بٹ وی شوڈ آلسو لک ایٹ دس پرسپیکٹو ایز ویل کہ ہم تو ہمارا 100% دیں, بٹ اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہے کہ ہم کو وہ گڈ ڈیڈس اور بیڈ ڈیڈ سے بچنے کے لیے, گڈ ڈیڈس کو کرنے اور بیڈ ڈیڈ سے بچنے کے لیے ہی گیوز اس دا توفیق. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو وہ اسٹیٹ فاسٹنس دیتے ہیں. سو وی شوڈ آلسو لک ایٹ دس پرسپیکٹو ایز ویل. تو فارس بھائی, تو آپ کے حساب سے اس کا مطلب جو آخرت کا جو ہے کہ شہادہ کا امپیکٹ اپنے لائف پہ آخرت کا کیا ہے, آخرت میں کیا ہوگا؟ بہت اچھا سوال پوچھا ساما آپ نے. جی دیکھیں, دنیا کے بارے میں تو ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے کہ شہادہ کا کیا امپیکٹ ہے. جی, اگر آخرت کے بارے میں دیکھا جائے تو حدیث میں کئی سارے ریفرنسز آتے ہیں. پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انکریج کیا ہے ہم لوگوں کو کہ کثرت سے جو ہے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں. جی, ٹھیک ہے, اور آخرت سے اگر اس کو جوڑیں تو موت پہلے آتی ہے آخرت سے پہلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے مغفرت ہے, جنت ہے اس کے انشاءاللہ. اور ایک حدیث ہے ابو ہریرہ کی, تو ہم لوگ ویورز کے لیے حدیث کا ریفرنس ڈال دیں گے, صحیح بخاری کے اندر ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ پیارا سوال کرتے ہیں ان سے. یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون خوش نصیب بندہ ہوگا یا لکی بندہ ہوگا جس کو جو ہے آپ کی شفاعت نصیب ہوگی, انٹرسیشن نصیب ہوگا قیامت کے دن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لکی انسان وہ ہوگا خوش نصیب کہ جو لا الہ الا اللہ, یہ بات یہاں پہ یاد رکھیں, لا الہ الا اللہ خالص دل سے اللہ کو مان کے جو پڑھے. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف اپنے زبان سے کیا, ہاں دل سے اگر یہ کوئی کہتا ہے تو انشاءاللہ اس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شفاعت نصیب ہوگی. تو بہت پیاری بات ہے. فارس کا جو جواب تھا اس میں مجھے ایک سوال آیا ہے, تو ان لوگوں کا کیا حساب ہے جو دل سے نہیں مانتے ہیں اللہ کو لیکن منہ سے ان کے شہادت پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم کیوں نہیں, اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کر دیا ہے. اور ایک چیز, ان کو کہا جاتا ہے منافق. اللہ تعالیٰ نے جو ٹیگ دیا ہے ان کو منافق یعنی ہپوکریٹس, جو بولتے تو ہیں لیکن کرتے کچھ اور ہیں. اور اس کا جو ہے قرآن میں ذکر ایسے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے الف لام میم, اور اس کے بعد جو ٹرانسلیشن ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بس یہ بول دیں گے اور وہی چلتے رہے گا. ان کو اور ان کے پہلے کے جو لوگوں کو آزمایا گیا ہے, جو بولتے تو ہیں کلمہ لیکن اس کے اوپر عمل نہیں رکھتے, ان کے پہلے کے لوگ بھی ایسے آئے تھے اور ان کو آزمایا گیا تھا, اور ان لوگوں کو بھی آگے چل کے آزمایا جائے گا. تو اس کا یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے بول دیا اور پھر آپ جو ہے اس چیز کو ویسے ہی کنٹینیو کریں گے. بے شک اللہ تعالیٰ نے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا تھا, اور جو لوگ ایسے بولتے ان کو بھی آزمائیں گے. تو اور بہت سارے لوگ ایسے کرتے بھی تھے ایک ٹائم پہ کہ بس کچھ چیزوں کے لیے کچھ فیسلٹی, کیونکہ ایسا ہے نا اسلام میں کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور پرسن ہیو ٹو بی پروٹیکٹیڈ, اور ان کے مال جائیداد ہر چیز کو دوسرے مسلمان کے اوپر فرض بن جاتا ہے کہ وہ چیز کو پروٹیکٹ کریں. تو وہ فیسلٹیز پانے کے لیے لوگ بول دیتے تھے بٹ کبھی دل سے یقین نہیں رکھتے تھے. تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتا دیا ہے, ذکر کر دیا. جزاک اللہ خیر. سب لوگ جو ہے آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. انسامہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ پوڈ کاسٹ چینل سٹارٹ کیا اور یہ ہماری پہلی نشست تھی. تو ویورز بھی دیکھ رہے ہیں, ہم سب بھی اکٹھا ہیں, تو تا قیامت کے دن جو ہے اس کا وہ ہوگا. تو انشاءاللہ جو ہے سب لوگ شہادہ پڑھتے ہیں اور ہمارے ویورز بھی انشاءاللہ اس چیز کے گواہ ہوں گے. تو سچے دل سے جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.